أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے روز نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سعی کرو، کوشش کرو فوری آنے کی. وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب انہیں تجارت اور کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ان آیات میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا کہ مدنی دور کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے. ابھی جمعہ کے آداب پوری طرح اہل ایمان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بتائے گئے تھے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں جو ہے خوراک کی بڑی کمی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک قافلہ جو ہے اسی خطبہ کے دوران آتا ہے اور وہ ندا لگاتا ہے کہ قافلہ آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. تقریباً 12 صحابہ جو وہ آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں اور اس قافلے کی طرف جو ہے رواں ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی دوڑو. دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوا ہو، بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ آؤ. اپنا جمعہ کے لیے آنے کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دو، تیاری شروع کر دو. جمعہ کے لیے آنے کے لیے غسل کرو، اپنے کپڑے صاف پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. جمعہ کے آداب کے بارے میں، تیاری کے بارے میں. وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. اگر تم دکانداری کر رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو، جس کام میں بھی مصروف ہو سب کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اور جب جمعہ پڑھ لیا جائے زمین میں پھیل جاؤ، پھر تجارت کرو، اپنی روزی حاصل کرو. یہ آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ ڈسکریشن ہے، جو چاہے تجارت کرے، جو چاہے نہ کرے. اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اہل ایمان نے جو ہے قافلے کو دیکھا تو قافلے نے اپنے آمد کی اطلاع دی، کوئی گانے بجانے یا کوئی ڈھول ٹائپ. تو اہل ایمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
اس قافلے کی طرف رخ کر لیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ طرز عمل اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں تھا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. قل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لہو سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ پر توکل کرتے اور جمعہ کے خطبہ کو سنتے رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.